سورۃ البقرہ سیقول پارہ 2. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 184 آیت ہے. ایامن دن ہیں معدودات گنے ہوئے. عین دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے عدد. ٹھیک ہے, عدد کیا ہوتا ہے؟ گننے کے لیے کاؤنٹ ہوتا ہے نا, تو گنے چنے ہیں, گنے ہوئے ہیں. فمن تو جو کوئی, کانا ہو, منکم تم میں, مریدن مریض, او یا علا اوپر, سفرن سفر یعنی سفر پر, فعدتن تو پھر گنتی پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو گنتی ہے پوری کرنی, تو ویسے کر سکتے ہیں گنتی ہے. عدت عدت آپ اردو میں ویسے بھی آپ استعمال کرتے ہیں نا. عدت کیا ہے؟ گنتی ہوتی ہے نا, 4 مہینے 10 دن کی, تو گنتی. من ایامن دنوں میں سے, اخرا دوسرے, وعلی الذین اور ان پر جو, یطیقونہ طاقت رکھتے ہوں ہو اس کی, فدیۃ فدیہ ہے, طعام کھانا, طعام, مسکین مسکین کا. فمن تو جو, تطوع خوشی سے, خیرن کوئی نیکی. آپ کو ملتا ہے تو واو آئین روٹ ورڈ اس کا مطلب ہوتا ہے خوشی. اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں تو ان کرن, کرنا تو پڑے گا, تو ان کرن, یہ وہی والا ہے. فہوا تو وہ, خیرن بہتر ہے, لہو اس کے لیے, وان اور یہ کہ, تصومو تم روزہ رکھو. صوم سے ہے نا, صاد واو میم. صوم کسے کہتے ہیں؟ روزے ہوئے تھے نا. تو اب اس میں فعل آ گیا تصومو, تم روزہ رکھو, اور فعل بھی فعل مضارع. خیرن بہتر ہے, لکم تمہارے لیے, ان اگر, کن تم ہو تم, تعلمون تم علم رکھتے. شہر مہینہ, شہر مہینے کو کہتے ہیں. رمضان رمضان کا. الذی وہ جو, انزل نازل کیا گیا, فیہ اس میں, القرآن قرآن, ہدن ہدایت ہے, للناسی لوگوں کے لیے, وبینات اور نشانیاں, روشن نشانیاں, واضح نشانیاں, من الہدی ہدایت کی, والفرقان اور فرقان کی. فرقان الگ کر دینے کو, فرق سے نا, فارا کاف اس کا روٹ پر, الگ الگ کر دینے والی چیز. اور اردو میں بھی آپ فرق ڈفرینس کے لیے یوز کرتے ہیں. فمن تو جو, شہیدہ موجود ہو, حاضر ہو, منکم تم میں سے, من ہے اور پھر کم ہے, کم تمہارے لیے یعنی تم, اور من سے, الشہرہ مہینے میں, اس مہینے میں, اور فعل سوری اسم معرفہ ہے الشہر, تو یہ رمضان کی طرف الشہر جا رہا ہے. فل یسم ہو, بس چاہیے کہ وہ روزہ ضرور رکھیں. یہ جو لا آ رہا ہے نا, یہ آ رہا ہے ضرور کے لیے. ٹھیک ہے, بس چاہیے کہ وہ ضرور روزہ رکھیں. ومن اور جو کوئی, کانا ہو, مریدن مریض, اور یا علا اوپر, سفرن سفر کے, فعدتن تو گنتی, من ایامن دوسروں سے, سوری دنوں سے, اخرا دوسرے, یعنی دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لیں گے. ٹھیک ہے, ابھی اس میں آپ دیکھیں بتا دیا گیا. ایک تو بات یہ کہ یہاں پہ دیکھیں بتایا کیا جا رہا ہے کہ دن جو ہیں اس کے گنے ہوئے ہیں رمضان کے. اچھا, یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ عرب کا یہ کلچر تھا کہ وہ اپنے مہینے کی جو تعداد ہے یا مہینے کی جو نام ہے وہ اپنی مرضی سے رکھ لیا کرتے تھے. یعنی وہ اپنی مرضی سے کسی بھی مہینے کو رمضان کہہ دیا کرتے تھے, کسی بھی مہینے کو جو ہے وہ ذی الحج کہہ دیا کرتے تھے. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ اتارا ہے اسی میں رکھے جائیں گے. اپنی مرضی سے یہ جو تم کرتے ہو نا, مہینے کو چینج کر دیتے ہو, تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ آپ دیکھیں آپ کو تخویف کے لیے بھی ہے کہ گنے چنے تو دن ہے, جیسے ہم کہتے ہیں گنے چنے دن ہے, 30 تو روزے ہیں آپ کے, تو اس کو تو چاہیے کہ ضرور رکھیں.
مگر اس میں بھی آپ دیکھیں رخصت ساتھ بتا، یہ قرآن کا اسٹائل ہے، اللہ تعالیٰ کا اسٹائل ہے کہ جہاں جو ہے آپ ہمیشہ نوٹس کریں گے جہاں آپ کو عزیمت کے قانون نظر آئیں گے وہیں آپ کو رخصت کے قانون نظر آئیں گے. ساتھ ہی بتا دیا کہ اگر کوئی مریض ہے، کوئی سفر پر ہے، اب مریض میں ساری حالتیں آ گئیں، جو خواتین کی مرض کی بھی آ گئی اور جینٹس کے مرض کی بھی آ گئی، ٹھیک ہے نا، نارمل مرض بھی اور جو ایک فطری مرض ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس میں بتا دیا گیا کہ اگر اس سفر میں آپ ہیں یا مریض ہیں تو آپ اس گنتی کو بعد میں پورے کر سکتے ہیں. اس گنتی کو جتنے آپ نے چھوڑے وہ روزے جو ہے وہ بعد میں پورے کر لیں. اور الذین ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں اس کا فدیہ ہے ایک کھانا جو ہے نا. اچھا اب آپ دیکھیں اس زمانے میں یہ بھی ایک تھی کہ اگر کوئی اس کی یعنی کہ اچھا اس زمانے میں آپ دیکھیں غربت کا بھی معاملہ تھا تھوڑا، تو اس زمانے یہ حکم جو ہے نا اب نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس حکم کو میں اس لیے بتا رہی ہوں، اس زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کے پاس طاقت ہے کہ بھئی وہ فدیہ دے سکتا ہے تو وہ یہ ہوتا تھا کہ فدیہ دے دو، روزہ نہ رکھو. مگر بعد میں یہ حکم منسوخ کیا گیا اور اب سب پر فرض ہے روزے رکھنا، رمضان کے سب پر فرض ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر جو ہے بعد اگر رہ جائیں آپ کے جو روزے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو پورا رکھنا. یہ سوال بڑا آتا ہے میرے پاس کہ ہم ان کا بھی جو ہے وہ بعد میں روزے ہی رکھیں یا فدیہ دے دیں. اصل ہے روزے رکھنے. اس طرح لواحقین بھی میت کے روزے رکھیں گے. وہ تو سیکنڈ والا معاملہ ہے کہ آپ بالکل پوزیشن میں نہیں ہیں یا آپ رکھ ہی نہیں سکتے یا آپ کو شک ہے کہ ہم شاید بعد میں نہ رکھ سکیں، تو ایک آپ اپنا عنصر پورا کر کے رکھیں کہ کم از کم فدیہ دے کے بھی رکھیں کہ مر جائیں تو کم از کم آپ کے پاس یہ والا تو معاملہ ہو کہ فدیہ تو دیا ہوا ہو، ٹھیک ہے نا. ادروائز یہ کہ روزے کی جگہ پہ روزہ رکھنا ہے. یہ صرف اس صورت میں ہے کہ آپ نے فدیہ نکال جب آپ بالکل ایسے مریض ہو گئے ہیں کہ جس کے اب بچنے کی امید ہی نہیں، یہ ایسی کوئی بیماری لگ گئی ہے کہ اب آپ کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتے. اور یہ کون گارنٹی دے گا اس کا؟ یہ ڈاکٹر دے گا، ٹھیک ہے. ڈاکٹر بتائے گا کہ بھئی ایسی کوئی آپ واقعی ایسے بالکل کوئی مستر مرگ پہ ہے مثلا اور رمضان ہے، اب وہ تو ظاہر سی بات ہے روزہ نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی وہ اس کو امید بھی نہیں ہے کہ اگلے رمضان میں یا ایون اگلے مہینے میں وہ زندہ رہے گا. تو اس صورت میں فدیہ دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے اصل حکم، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں اس میں مسلسل یہ آ رہا ہے کہ بس چاہیے کہ ضرور روزہ رکھیں، اور اگر مریض ہے یا سفر میں ہے تو پھر گنتی جو ہے وہ بعد میں پوری کر لیں. یریدو چاہتا ہے، ارادے سے ہے نا، یریدو را یا دال، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بکم ساتھ تمہارے الیسر آسانی. یسر کسے کہتے ہیں؟ آسانی کو. یا سین را اس کا روٹ ورڈ. ولا اور نہیں، یریدو وہ چاہتا، بکم تمہارے ساتھ العسر تنگی. عین سین را اسر کسے کہتے ہیں؟ تنگی کو کہتے ہیں. وَلِتُکْمِلُوا اور تاکہ تم مکمل کرو، ٹھیک ہے. کاف میم لام اس کا روٹ ورڈ، ٹھیک ہے. مکمل کرنا، ہاں تکمیل بھی اسی سے، تاکہ تم تکمیل کرو. العدۃ گنتی کو. وَلِتُکَبِّرُوا اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، اللہ اوپر، ما جو ہداکم اس نے ہدایت دی تم کو. وَلَعَلَّکُمْ اور تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو. اب ہداکم یہ دیکھیں فعل ماضی ہے، ہدایت دی یعنی ہدایت اللہ نے پہلے سے تم کو دے رکھی ہے جس سے مخاطب ہے. اور ایک اور بات عہد الست کو بھی یاد رکھیں، عہد الست بھی ایک سارٹ آف ہدایت ہے، ایک ٹائپ آف ہدایت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے معرفت بخشی. تو ہدایت اور خیر کی جو جڑیں ہیں آپ کے اندر اتار کر اللہ تعالیٰ آپ کو زمین پہ بھیجتا ہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں دنیا میں سب کو پتہ ہے نیکی کیا ہے، خیر کی چیزیں کیا ہے. اچھا سچ بولنا اچھا ہے، ٹھیک ہے. امانت ادا کرنا اچھا ہے، خیانت کرنی بری بات ہے، ٹھیک ہے. یہ سب کو پتہ ہے، صحیح ہے. تو یہ ہدایت کا آپ دیکھیں کہ اگر یہ فعل ماضی میں آ رہا ہے تو یہ آپ کو اس لیے بھی آ رہا ہے سمجھانے کے لیے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے کر زمین پر اتارا ہے. یعنی پہلے آپ انسان کے ساتھ ہدایت ان بلٹ یعنی آ رہی ہے آپ کی، آپ جب دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں تو ان بلٹ آپ کے ساتھ ہدایت آ رہی ہے، ٹھیک ہے. وَإِذَا اور جب سَأَلَکَ کا سوال کرے آپ سے عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، ٹھیک ہے. ان سے بارے اور یا کی ضمیر جاری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی میرے، ٹھیک ہے. تو انی میرے بارے میں، فَإِنِّی تو بے شک میں، قریب ہوں، اجیب ہوں میں جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے.
اجیب میں جواب دیتا ہوں، اس کا روٹ ورڈ بھی یہی ہے، دعوتاً دعا کا الدائی جب کوئی دعا کرتا ہے، یعنی دعا کرنے والے کی، اذا جب دعانی وہ دعا کرے مجھ سے، نون کے نیچے جو زیر آ رہا ہے نا وہ نی میرے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا بس وہ ضرور حکم مانیں، یعنی وہ بھی جواب دیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں تو ان کا جواب بھی وہ فرما برداری کر کے دیں، لی میرے لیے، وَلْيُؤْمِنُوا اور وہ ضرور ایمان لائیں، بی مجھ پر، لعلہم تاکہ وہ یرشدون وہ رشد پائیں، وہ ہدایت پائیں، رشد ہدایت کو کہتے ہیں، را شین دال اس کا روپ پر۔ تو آپ دیکھیں کتنا خوبصورت آیت ہے کہ بندے سوال کریں گے تو صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں۔ تو بندے کیونکہ وہ نبی ہے نا، تو بندے جب سوال کریں سالکا آپ سے سوال کریں گے، آپ سے سوال کریں کون؟ میرے بندے، عبادی میرے بندے، انی کس کے بارے میں؟ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ نہیں کہا کہ ان کو کل کہہ دیجئے، یہ نہیں کہا کہ ان کو ڈائریکٹ، آپ نے اس میں ڈائریکٹ لکھ دیکھا ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ تو میں تو قریب ہوں، یعنی کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ضمیر بھی نہیں لگائی گئی، کوئی آپ کو انڈائریکٹ سینس نہیں نظر آ رہا یہاں پہ، یہ کہہ دیجئے یا یہ سمجھا دیجئے، ڈائریکٹ جملہ آ گیا، فَإِنِّي قَرِيبٌ تو میں تو قریب ہی ہوں۔ میں جو سکھانا چاہ رہی ہوں یہ کہ اللہ سے قربت یہاں پہ سیکھ لیں۔ بندے سوال کریں گے کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے، یعنی وسیلہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں سے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبز گنبد والے، اس طرح سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس طرح سے وسیلہ کر کے بنا کر دعا مانگنا یہ حرج ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی دعا جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ اس کا جواب بھی دیتا ہے، صحیح۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مانگا اللہ سے ڈائریکٹ مانگا، کسی نبی کا حوالہ نہیں دیا، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آباء و اجداد میں سے تھے نا، ٹھیک ہے نا، اور ان سے پہلے بھی تو نبی گزرے تھے، صحیح نا، اور خود فرمایا تھا حضرت یونس بن متا جو ہے ان کو کوئی کمپیئر نہ کرے مجھ سے، ٹھیک ہے نا، وہ مجھ سے بہتر نہیں، میں ان سے بہتر نہیں۔ تو یعنی سمجھانے کی بات یہ ہے کہ جب بات، کیونکہ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وسیلہ یا ان کا حوالہ دے کر کبھی دعا نہیں مانگی، حالانکہ خود دعا تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، خود قرآن میں بھی یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیج دیں اور پورے ان کے کام بھی بتا دیجیے، جو تلاوت کرے تیری کلام کی اور حکمت سکھائے اور تزکیہ کرے، ٹھیک ہے، یعلمہم ان کو علم سکھائے، ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں ان کو مطلب سارا ان کا ایک طرح سے پورا کمپلیٹ دعا بھیجی تھی اللہ کے پاس، اور وہ ساری کمپلیٹ دعا ایز اٹ از قبول بھی کی اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا وسیلہ پکڑ کر کبھی دعا نہیں مانگی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بھی صحابہ کرام نے بھی کبھی بھی وسیلے سے دعا نہیں مانگی، ڈائریکٹ دعا ہمیشہ ڈائریکٹ مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ اس کا جواب ہے نا، فَإِنِّي قَرِيبٌ، ان کو یعنی یہ نہیں کہا کہ ان کو یہ کہہ دیں کچھ بھی، بس یہ کہا فَإِنِّي قَرِيبٌ تو میں تو قریب۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں، اجیب میں جواب دیتا ہوں، دعوت الدائی جب کوئی دعا کرتا ہے دعا کرنے والا تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس ضمیر کو کیا ہے کہ میں خود جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اذا جب وہ دعا کریں، یعنی انسان کو ایک تو دعا کرنی چاہیے اور ڈائریکٹ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور دعا سے پہلے ظاہر ہے جب انسان کیا معاملہ ہوتا ہے کہ کیوں نہیں قبول ہوگی، کہ انسان کی دعا کے آڑے جو ہے اس کے گناہ آنے کا اس کو بھی خدشہ ہوتا ہے، اور یہ خدشہ ہو بھی سکتا ہے، تو پھر دعا سے پہلے ایک ادب ہے کہ استغفار کر لیں، تو جب وہ استغفار کر لے گا، اللہ سے استغفار کر کے دعا کرے گا، تو پھر امید زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لے گا، ٹھیک ہے نا، اور آپ کی ایک اور بھی آپ کو بینیفٹ مل جائے گا کہ آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آپ دیکھیں دعا کے معاملے میں بھی آپ دیکھیں ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ وہ میرا حکم ضرور مانے، یعنی کہ جو فرما بردار زیادہ ہوگا اس کی دعا زیادہ قبول ہوگی،
اللہ کا جو زیادہ فرما بردار ہوگا، اللہ کے احکامات کو جو زیادہ ماننے والا ہوگا، اس کی دعا زیادہ قبول ہوگی. اس میں آپ دیکھیں یہ بھی آپ کے لیے میسج ہے. اور سیکنڈلی ولیومنو، وہ ضرور ایمان لائے مجھ پر. یعنی ایمان جو اللہ پہ جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنی زیادہ دعا قبول ہوگی. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ بات ہے. اوہلا، حلال کیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلتن رات میں، الصیام روزے کی، الرفث رغبت کرنا، الی طرف، نسائکم اپنے عورتوں کی، ہننا وہ، لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم، لباس ہو، لہن ان کے لیے. ہن ہے نا، ان کی ضمیر مونس کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو ہن مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے، کم اور ہم جو ہے وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. علما جان لیا، اللہ تعالیٰ نے، انکم بے شک تم، کنتم تھے تم، تخاتون تم خیانت کرتے. ٹھیک ہے، انفسکم اپنے نفسوں پر، فتابا تو وہ مہربان ہوا، علیکم تم پر، وعفا اور اس نے درگزر کیا، عنکم تم سے، فالآن تو اب باشرہن اس کا روٹ ورڈ ہے باشین را، بشر، وہی روٹ ورڈ جو بشر کا ہے، وہی روٹ ورڈ جو خوشخبری کا ہے، وہی روٹ ورڈ مباشرت کا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ فطرت ہے انسان کی. باشرہن مباشرت کرو ان سے، وابتغوا اور تلاش کرو، ما جو کتبہ لکھا، اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبینہ بیان ہو جائے، واضح ہو جائے. ٹھیک ہے، اس میں کیونکہ با یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور بیان ہونا بھی ایک طرح سے واضح ہونا ہی ہوتا ہے. لکم تمہارے لیے، الخیط خیط، خایاتا خیط کہتے ہیں دھاگے کو، خیط دھاگا. الابیض بیض کہتے ہیں با یا دوات سفید کو، سفید. من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے، اسود کہتے ہیں سیاہ دھاگے، سودا بھی اسی سے ہے. ٹھیک ہے، سین واو دال. من الفجر فجر کے. ثم پھر، اتموا تم پورا کرو، الصیام روزے کو، الی اللیل رات تک، ولا اور نہ، تباشرہن تم مباشرت کرو ان سے، وانتم اور تم، عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو. عاکف ہو، عاکف کون ہوتا ہے؟ عقف. ٹھیک ہے، اللہ کے لیے کنارے پہ تنہائی میں بیٹھ جانا، اس کو کہتے ہیں عقف. عین کا فا اس کا روٹ ورڈ. فی المسجد مسجدوں میں، سوری فی المساجد ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو مسجدوں میں جمع آ رہا ہے. تل کا یہ، حدود اللہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تو نہ تقربوہا تم قریب جاؤ ان کے، کذالک اسی طرح، یبین واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ، آیاتہ اپنی آیات کو، للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ، شاید کہ وہ، لعلہم کا مطلب ہوتا ہے تاکہ وہ یا شاید کہ وہ، یتقون وہ تقوی اختیار کریں، یا وہ بچ جائیں، یا وہ ڈر جائیں. ولا اور نہ، تاکلوا تم کھاؤ، اموالکم اپنے مالوں کو، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے، وتدلوا اور نہ تم پہنچاؤ، بیہا انہیں، الی الحکام حاکموں کی طرف، لی تاکلوا تاکہ تم کھاؤ، فریقاً ایک حصہ، فریق ایک حصے کو کہتے ہیں، گروہ کو کہتے ہیں، من اموالی مالوں میں سے، الناسی لوگوں کے، بالاسمی ساتھ گناہ کے، وانتم حالانکہ تم اور تم، تعلمون تم جانتے ہو. یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الاہلۃ نئے چاندوں کے بارے میں، چاند کے بارے میں. ٹھیک ہے نا، اہلہ کسے کہتے ہیں؟ چاند، اور جو نیا جو چاند ہوتا ہے، شروع کا جو چاند ہوتا ہے. کل کہہ دیجئے، ہیا وہ، مواقیت اس کا روٹ ورڈ ہے وقت، واو کاف تا، وقت اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وہ اوقات ہیں، یا مواقیت وہ اوقات ہیں، للناسی لوگوں کے لیے، والحج اور حج،
ولیسا اور نہیں ہے البر نیکی بان یہ کہ تاتو تم آؤ البیوت گھروں کو من ظہورہا ان کی پچھلی طرف سے، ولیکن لیکن البر نیکی ہے من اتقی جو تقوی اختیار کرے۔ اصل میں ایسا ہوتا تھا کہ جو مکہ کے لوگ جو ہوتے تھے نا کہ وہ احرام باندھ لیتے تھے، تو جب ان کو گھروں میں اگر آنا ہوتا، اب ان کا تو گھر وہیں پر ہے نا، تو وہ احرام کی حالت میں پیچھے سے گھر کی پیٹھ سے آیا کرتے تھے، پچھلی سائڈ سے آتے تھے۔ اس سے روکا گیا کہ احرام کی حالت میں ایسے کرنا جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، البر نیکی اعلیٰ ترین نیکی کرے، من اتقی جو تقوی اختیار کرے، وآتوا اور آؤ تم البیوت گھروں کو من ابوابہا ان کے دروازوں سے، واتقوا اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم شاید کہ تم تفلحون تم فلاح پا جاؤ، وقاتلوا اور جنگ کرو قتل کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، الذین ان لوگوں سے یقاتلونکم جو جنگ کرتے ہیں تم سے، ٹھیک ہے، وہ کرتے ہیں یقاتلو وہ جنگ کرتے ہیں، یقاتلون یہاں تک آگے نا جمع آگے وہ جنگ کرتے ہیں، اور کم آ رہا ہے آگے تم سے، ولا اور نہ تعتدو تم زیادتی کرو، ادو اس کا روٹ پڑے عین دال واو، دشمنی کو زیادتی کو کہتے ہیں نا، بغاوت کو کہتے ہیں، پہلے بھی کئی دفعہ گزر چکا ہے، تو روٹ پٹ دیکھ لیں عین دال واو، نہ بے شک اللہ تعالیٰ لا نہیں یحب وہ محبت کرتا وہ پسند کرتا المعتدین زیادتی کرنے والوں کو۔ اب یہاں پہ ایک چیز دیکھ لیں جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ایک آیت جو گزری ہے کہ خواتین کی کہ یہ جو ہے بیویوں کا اہلا لکم تمہارے لیے اللیلۃ الصیام الرفث رفث کرنا الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ یہ تمہارے بیویاں جو ہے نا ان کا رشتہ جو ہے لباس سے جو ہے ایک تشبیہ دیا گیا کہ جیسے لباس سے تم کبھی بے رغبت نہیں ہو سکتے اور لباس کا تم خیال رکھتے ہو اور لباس اچھے سے اچھا پہنتے ہو اور برا لباس پہننا تمہیں پسند نہیں ہے، تو اسی طرح سے بیویوں کو بھی لباس کی طرح بیویوں کی حفاظت کرو، اور بیویاں اور ظاہر بیوی شوہر کے لیے شوہر بیوی کے لیے، تو یہ رشتہ جو ہے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے ایک لباس کی مانند ہے، ایک دوسرے کی حفاظت بھی کرتا ہے، ایک دوسرے کے عیب بھی ڈھکتا ہے، اور کبھی کبھی یہ اریٹیبل بھی ہوتا ہے، جیسے لباس کبھی کبھی اریٹیبل ہوتا ہے تو اس کو گزارا کرنا بھی پڑتا ہے انسان کو، اس لباس جیسے لباس کے ساتھ انسان گزارا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ رشتہ جو ہے نا لباس کے ساتھ تشبیہ دے کے بتایا گیا اور بڑی خوبصورت یہ آیات میں سے ہے، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ بتا دیا گیا، اور پھر اس میں سحری کے اوقات بتا دیے گئے، الخیط الابیض من الخیط الاسود کہہ کے کہ یہ ہے کہ جیسے سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا جو ہے تو وہ سحری کا وقت ہوتا ہے، آپ کی سحری جو ہے وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آگے آ رہا ہے کہ بالباطل طریقے سے تم کھاؤ نہیں اور نہ ہی ان کے حاکموں کو، آپ دیکھیں آج کل یہ کتنی زیادہ وہ ہے کہ رشوت کا ایک پورا سیریز چل رہی ہوتی ہے، ایک بندہ رشوت دیتا ہے پھر اس کو اپنے اوپر والوں کو پہنچانا تھا، پھر اس کو اپنے، تو یہاں پہ آپ دیکھیں کتنے واضح انداز میں بتا دیا گیا کہ باطل اموال یعنی رشوت کا مال یا کوئی بھی ایسا کسی کا حصہ کھا جانا، کسی کا ویسے ناجائز مال کھانا، سب کو پتہ ہوتا ہے ناجائز مال کون سا ہوتا ہے، حرام اور حلال کا فرق آج کے زمانے میں تو سب کو پتہ ہے، تو انسان حلال مال کھائے حرام نہ کھائے، تو یہ بات یہاں پہ بات ہے، جزاک اللہ۔